میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ ایک بار، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے اللہ عز و جل 10 رحمتیں بھیجتا ہے، تو انشاءاللہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنے زیادہ ہمیں فضائل حاصل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ میرا پیارا دین پروگرام میں ہمارے ساتھ نعت خواں بھائی بھی موجود ہیں، بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مل کر پروگرام کو لے کر چلیں گے، اور آپ نے کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھنا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ بہت سارے انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوں گے، آپ نے اول تاخیر ہمارے پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، انفارمیشن بھی حاصل ہوگی، اچھی باتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی، ہم دین کی پیاری باتیں بھی سنیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھی سیکھیں گے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا یاد کرتے ہیں؟ ایک حدیث، حدیث پاک۔ جی ہاں، ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے، آپ سب نے مل کر کرنی ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ہمارے ساتھ مل کر حدیث مبارکہ یاد کرنی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن تمام دنوں کا سردار ہے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اب یہ حدیث پاک یاد کرتے ہیں، اچھے انداز سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ جلدی سے یاد ہو جائے گی۔ ان یوم الجمعۃ ان یوم الجمعۃ، 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 ان یوم الجمعۃ۔ ان یوم الجمعۃ، جیم پر بھی پیش ہے، میم پر بھی پیش ہے۔ ان یوم الجمعۃ، ان یوم الجمعۃ، ان یوم الجمعۃ، ان یوم الجمعۃ، ان یوم الجمعۃ۔ ان یوم الجمعۃ، آواز آنی چاہیے۔ ان یوم الجمعۃ ان یوم الجمعۃ، سید الایام۔ سید الایام۔ پہلے جتنی ابھی ہم نے حدیث پاک یاد کی ہے، ان یوم الجمعۃ، یہ سنتے ہیں جی عبد الرحمن بھائی۔ ان یوم الجمعۃ، ان یوم الجمعۃ، جی عبدالاحد بھائی۔ ان یوم الجمعۃ، ان یوم الجمعۃ، ان یوم الجمعۃ، جمعۃ، ان یوم الجمعۃ، ان یوم الجمعۃ، جی ان یوم الجمعۃ، ان یوم الجمعۃ، ان یوم الجمعۃ، ان یوم الجمعۃ۔ ان یوم الجمعۃ۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ ہے جمعاتی، اس میں جیم پر بھی پیش ہے اور میم پر بھی پیش ہے۔ آئیے ایحان بھائی سے سنتے ہیں۔ ان یوم الجمعۃ، ماشاءاللہ۔ تو آئیے اب پوری حدیث پاک یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سید الایام، سید الایام، یہاں پر سید ہے، سید نہیں ہے، یا پر بھی زیر ہے۔ سید الایام، سید الایام، آواز سے، سید الایام،
سید الایام ان یوم الجمعۃ سید الایام ان یوم الجمعۃ سید الایام ان یوم الجمعۃ ان یوم الجمعۃ سید الایام سید الایام ان یوم الجمعۃ ان یوم الجمعۃ سید الایام سید الایام ان یوم الجمعۃ سید الایام ان یوم الجمعۃ سید الایام. جی تو سید جو ہم لفظ پڑھ رہے ہیں اس میں یا پر زبر کی آواز آ رہی ہے, سید کی آواز آ رہی ہے, تو یا پر بھی زیر ہے, اس طرح ہوگا سید الایام. سید الایام ان یوم الجمعۃ سید الایام ان یوم الجمعۃ سید الایام ان یوم الجمعۃ سید الایام. ان یوم الجمعۃ سید الایام. آپ کی آواز آ رہی ہے, سید ال کی آ رہی ہے, تو یا پر بھی زیر ہے, سید ال سید ال. سید جی ان یوم الجمعۃ سید الایام ان یوم الجمعۃ سید الایام ان یوم الجمعۃ سید الایام. ان یوم الجمعۃ سید الایام. تو آئیے یہاں پر موجود بچوں سے یہ حدیث پاک سنتے ہیں. جی ایحان بھائی, ان یوم الجمعۃ سید الایام. ماشاء اللہ بہت ہی اچھی کوشش تھی. جی عبداللہ بھائی, ان یوم ان یوم الجمعۃ الجمعۃ سید الایام. سید الایام. چلیں عبد الرحمن بھائی سے سنتے ہیں. ان یوم الجمعۃ سید الایام. ماشاء اللہ. جی عاقب بھائی, ان یوم الجمعۃ سید الایام. ماشاء اللہ. اس حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے, اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. تو آئیے اب یہ ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں. بے شک جمعہ کا دن, بے شک جمعہ کا دن, بے شک جمعہ کا دن بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک جمعے کا دن, بے شک جمعہ کا دن, بے شک جمعے کا دن بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. 2 دفعہ اور ترجمہ پڑھیں گے, پھر ترجمہ سنیں گے. جی بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک جمعہ کا دن بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک جمعہ کا دن بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. جی عبد الرحمن بھائی سے سنتے ہیں. ان یوم الجمعۃ سید الایام. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کا بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. ماشاء اللہ اچھی کوشش تھی. عبد الرحمن بھائی نے عربی بھی سنائی ہے اور اردو ترجمہ بھی سنایا ہے. جی ایحان بھائی, ان یوم الجمعۃ سید الایام. ترجمہ بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. ماشاء اللہ. جی عاقب بھائی, ان یوم الجمعۃ سید الایام. ترجمہ بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. ماشاء اللہ. جی ایشان بھائی, آپ صرف ترجمہ سنا دیں. بے شک جمعہ کا دن ہے تمام سرداروں بے شک جمعے کا دن بے شک جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے. تمام دنوں کا سردار ہے. تمام دنوں کا سردار ہے. بہت ہی آسان ترجمہ ہے کہ بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. جی عبداللہ بھائی, ان یوم الجمعۃ سید الایام. سید الایام. بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. ماشاء اللہ. یہاں پر موجود بچوں نے کوشش کی حدیث پاک یاد کرنے کی, تھوڑی مشکل بھی تھی, تو جنہوں نے اچھی کوشش کی انہیں حدیث پاک یاد ہو گئی. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز کی طرف. دیکھتے ہیں انہوں نے کون سی حدیث پاک ہمیں کس طرح کس انداز سے لکھ کر بھیجی ہے. جی حدیث مبارک, فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, الصلاۃ نور, نماز نور ہے. ماشاء اللہ بہت ہی اچھا انداز ہے. حدیث پاک بھی لکھی ہے اور حدیث پاک سے ریلیٹڈ پکچر بھی بنائی ہے. ماشاء اللہ جائے نماز بنائی ہے
اور زہرا تاریاں ہیں لاہور سے. نیکسٹ پکچر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجمعۃ حج الفقراء. جمعہ غریبوں کا حج ہے. غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. ماشاء اللہ. کنزات تاریہ چکوال سے ہیں اور بہت ماشاء اللہ انہوں نے خانہ کعبہ بھی بنایا ہے اور حدیث پاک بھی لکھی ہے، تو کلرفل ہو جاتی تو اور بھی اچھا ہو جاتا. جی نیکسٹ پکچر. حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصمت ارفع العبادہ. خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. یہ بھی کنزات تاریہ چکوال سے. ماشاء اللہ یہ بھی چکوال سے پکچر ہے. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے یہاں پر بھی حدیث پاک لکھی ہے. پھول بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور حدیث پاک بھی بہت اچھے انداز سے انہوں نے لکھی ہے. بہت ہی صفائی ستھرائی کے ساتھ انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے. نیکسٹ پکچر. میرا پیارا دین الحدیث حسن الظن من حسن العبادہ. حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے. مصباح نور پنڈ سلطانی سے. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے فریم میں انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے. حدیث پاک تو اچھے انداز سے لکھی ہے، ساتھ ہی انہوں نے فریم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا ہے. پھول بھی بنائے ہوئے ہیں اور پتے بھی بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البر حسن الخلوقی. نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. مریم نور عطاریہ بہاول نگر سے. حدیث پاک ماشاءاللہ اچھے انداز سے لکھی ہے. یہاں پر البر حسن الخلوقی نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. جی مریم نور عطاریہ بہاول نگر سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احبہ. انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے گا. میرا پیارا پیارا کڈس مدنی چینل زندہ باد. اور ماشاءاللہ انہوں نے پودا بھی بنایا ہے جس میں پھول بھی لگے ہوئے ہیں. اور یہاں پر بھی مریم نور عطاریہ بہاول نگر سے. یہ بھی حدیث پاک تو وہی ہے لیکن ماشاءاللہ یہاں پر تھوڑا انداز مختلف ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السکوت خیر من املاء الشر. بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. مریم نور عطاریہ بہاول نگر سے. ماشاءاللہ یہاں پر بھی بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے. نیکسٹ پکچر. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق یعنی فی الجنت عثمان. جنت میں میرے ساتھی عثمان ہیں. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. ان کے صدقے ہم بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے نعرے بھی لگائے ہوئے ہیں. مہنور بنت پرویز احمد عطاریہ ملتان شریف سے. اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے. پھول بھی بنائے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھا انداز ہے. نیکسٹ پکچر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان. ترجمہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے. اربش خورشید کراچی سے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے. تصویر بھی بنائی ہوئی ہے اور حدیث پاک بھی بڑے بڑے اور اچھے انداز سے ماشاءاللہ لکھی ہے. پھول بھی بڑے بڑے اور ماشاءاللہ اچھے اچھے بنائے ہیں اور بہت ہی اچھا انداز ہے. ماشاءاللہ ہم نے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز دیکھی. آپ کوشش کیا کریں جب بھی ہمیں پکچر بھیجیں تو اچھے انداز سے لکھ کر بھیجا کریں. اعراب اپنی جگہ پر ہوں اور اچھے انداز سے عربی بھی لکھیں اور اچھے انداز سے اس کا ترجمہ بھی لکھا کریں. اور اگر جگہ بچ جایا کرے تو اس حوالے سے وہ جو حدیث پاک ہو اس حوالے سے اگر پکچر کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ وہ بنا دیں. نہیں تو اچھے فریم کے اندر اچھے انداز سے ہمیں حدیث پاک لکھ کر بھیجا کریں. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اور سیگمنٹ ہے کلام. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے کلام اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عاقب بھائی. کیسے ہیں عاقب بھائی؟ الحمدللہ. آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میرا دل اور میری جان مدینے والے. بہت ہی خوبصورت کلام. میرا دل اور میری جان مدینے والے. سبحان اللہ. جن کو یہ کلام آتا ہے تو مل کر پڑھنا ہے اور جن کو نہیں آتا تو توجہ کے ساتھ سننا ہے. ادھر ادھر نہیں دیکھنا بلکہ اچھے انداز سے آپ نے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر یہ کلام سننا ہے. جی. میرا دل اور میری جان مدینے والے
پہ سو جان سے قربان مدینے والے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں میرے آقا میرا دل اور میری جان مدینے والے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ عاقب بھائی نے کلام سنایا. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس. جی ہاں اس سیگمنٹ میں ہم اسلام اور سائنس کی باتیں سنتے ہیں، یعنی اسلام نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں اس کے بارے میں سائنس کیا کہتا ہے، سائنسی ریسرچ بھی سنتے ہیں. بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ ہے، آپ نے یہ سننا ہے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہماری ہیلتھ کے بارے میں بھی اس میں باتیں ہوتی ہیں اور بھی انفارمیٹیو باتیں ہوتی ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. پیارے بچوں اللہ پاک کے ہر حکم میں ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے. اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے. اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور بھی بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے اور بہت ساری باتوں سے اللہ پاک نے منع بھی فرمایا ہے. ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ. اگر ہم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا تو اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. پیارے بچوں وضو کے 4 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ 4. کون کون سے؟ عبدالاحد بھائی. پہلا منہ دھونا، چہرہ دھونا. جی ہاں اچھے سے پورا چہرہ دھونا. جی دوسرا ایحان بھائی. کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. تیسرا چوتھائی سر کا مسا کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. یہ وضو کے 4 فرائض ہیں. چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. یہ وضو کے 4 فرائض ہیں. ان میں سے جو دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. اگر ہم کوہنیاں دھوتے ہیں تو یہ کامن سا عمل ہے، عام سا عمل ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت سارے سائنس کے فائدے ہیں. تو آئیے وہ بھی سنتے ہیں. پیارے بچوں کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہوتی ہیں. کتنی؟ 3 بڑی رگیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے دل اور دماغ سے ہوتا ہے.
عام طور پر جسم کا یہ حصہ ڈھکا رہتا ہے، یعنی کوہنیوں پر عام طور پر کوہنیاں تو عام طور پر ڈھکی رہتی ہیں، چھپی رہتی ہیں. جنہوں نے پوری آستین والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ان کی کوہنیاں ڈھکی ہوتی ہیں. تو اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو ہمارے دماغ وغیرہ میں کئی ڈیزیزز پیدا ہو سکتی ہیں. یعنی اگر ہم انہیں پانی نہیں لگائیں گے اور ہوا نہیں لگائیں گے تو اس طرح ہمارے دماغ میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اور پیارے بچوں، وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے ہمارا دل اور دماغ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور الحمدللہ جو مسلمان دن میں کئی بار وضو کرتے ہیں انہیں تو اس عمل سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. تو جو مسلمان ہیں ان پر 5 نمازیں فرض ہیں تو وہ دن میں کئی دفعہ وضو کرتے ہیں، نمازوں کے لیے بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھنا ہو اور اس کے لیے بھی وضو کیا جاتا ہے. تو ہمیں اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا کہ اس کا آخرت میں تو انشاءاللہ ضرور ہی فائدہ ہوگا، لیکن دنیا میں بھی کتنے فائدے ہیں کہ وضو کرنے کی برکت سے ہمیں کتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں. کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونے کے بارے میں ہم نے سنا، ماشاء اللہ. تو یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں. بتائیے آج ہم نے اپنے سیگمنٹ میں کیا سنا؟ عبد الرحمن بھائی. کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے کے بارے میں سنا. جی ہاں، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا یہ وضو کا دوسرا فرض ہے. ہم نے اس کے بارے میں سنا کہ اس کے بارے میں سائنسی فائدے کیا ہیں وہ ہم نے سنے. بتائیے اس سے ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اس سے ہمارا دماغ اسٹرانگ ہوتا ہے، ہمارے دماغ کی کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں، ہمارا دل اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ بہت سارے فائدے ہیں کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونے کے. وضو کا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائنسی فائدے بھی ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھا بہت ہی انفارمیٹیو اور پیارا سے سیگمنٹ. تو انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک اور پیارے سے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا سنتے ہیں؟ جی ایحان بھائی. پیارے نبی کی پیاری سنتوں کے بارے میں. جی ہاں، ہم اپنے اس سیگمنٹ میں اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی سنت سنیں گے. آپ سب نے غور سے سنیے. جی عبداللہ بھائی، ہم اپنے سیگمنٹ میں کیا سنتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سنتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سنتے ہیں. جی ہاں، تو اب ہم سنت سنیں گے، وہ آپ نے غور سے سننے ہیں، توجہ کے ساتھ سننی ہے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس پیاری سی سنت کے بارے میں سنیں گے وہ سنت ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا. اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا. کس سنت کے بارے میں؟ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا. بتائیے، اذان کا تو پتہ ہی ہوگا، دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے. تو بتائیے اقامت کسے کہتے ہیں؟ اقامت جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، اس میں بھی اذان والے الفاظ ہی کہے جاتے ہیں. بس حی علی الفلاح کے بعد ایک جملے کا اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. یہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے. تو اقامت بھی اذان کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن وہ جماعت سے پہلے کہی جاتی ہے اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہوتا ہے. تو اب بتائیے کہ اقامت کسے کہتے ہیں؟ جی ایحان بھائی. جماعت سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اسے اقامت کہتے ہیں. جی ہاں، جماعت سے پہلے اذان والے کلمات ہی کہے جاتے ہیں، بس اس میں ایک جملے کا اضافہ ہوتا ہے، اسے اقامت کہتے ہیں. پیارے بچوں، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا مانگنا سنت ہے اور ساتھ ہی اس وقت میں دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں دعائیں مانگنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور ساتھ ہی اس وقت دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ اس زبردست موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کتنی بار؟
کیونکہ 5 دفعہ اذان بھی دی جاتی ہے اور اس کے بعد اقامت بھی ہوتی ہے، تو اس کا جو درمیان کا وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں مانگیں گے. دن میں 5 دفعہ اذان دی جاتی ہے 5 نمازوں کے لیے، تو اس کے بعد اقامت بھی 5 دفعہ ہی ہوتی ہے، تو بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں انشاءاللہ دعائیں مانگیں گے. سنت کا ثواب بھی حاصل ہوگا، سنت پر عمل کی نیت سے دعائیں مانگیں گے، سنت کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی. پیارے بچوں، ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ اس زبردست موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی پرسکون بنا سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا کے ذریعے اپنی اچھی خواہشوں کو پورا کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امی ابو کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اچھی دعائیں مانگنی چاہیے. ہماری جو خواہشیں ہیں ہمیں اس حوالے سے دعا مانگنی چاہیے. جیسے دل کرتا ہے کہ مدینہ جائیں تو دعا مانگے، اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، ہر سال حج کرائے تو کیا بات ہے. اس وقت دعا مانگنا یہ سنت بھی ہے اور ساتھ ہی دعائیں اگر قبول ہو گئی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، ہمیں اس وقت دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں. بتائیے آج ہمیں اس سیگمنٹ سے کیا سیکھنے کو ملا؟ عبد الرحمن بھائی. جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. جب اذان ہو رہی ہو اس وقت تو ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے. اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. اس وقت دعائیں مانگنا یہ سنت بھی ہے اور ساتھ ہی انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے قول یاد کریں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قول یاد کریں. اس سیگمنٹ میں ہم ایک پیارا سا قول یاد کرتے ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. انشاءاللہ پہلے ہم آپ کو قول دکھائیں گے، پھر ہم وہ یاد کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم سنیں گے کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملا. جی پیارے بچوں، قول ہے مسلمان ہونے سے دونوں جہان کی عزت حاصل ہوتی ہے. تو آئیے اب اس قول کو یاد کرتے ہیں. مسلمان ہونے سے 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 دونوں جہان کی عزت حاصل ہوتی ہے. دونوں جہاں کی عزت حاصل ہوتی ہے. بہت ہی آسان سا جملہ ہے، اگر 2 حصوں میں تقسیم کر کے یاد کریں. مسلمان ہونے سے دونوں جہان کی عزت حاصل ہوتی ہے. بہت ہی ایزی ہے. مسلمان ہونے سے دونوں جہان کی عزت حاصل ہوتی ہے. مسلمان ہونے سے دونوں جہاں کی عزت حاصل ہوتی ہے. مسلمان ہونے سے دونوں جہان کی عزت حاصل ہوتی ہے. مسلمان ہونے سے دونوں جہاں کی عزت حاصل ہوتی ہے. مسلمان ہونے سے دونوں جہان کی عزت حاصل ہوتی ہے. مسلمان ہونے سے دونوں جہاں کی عزت حاصل ہوتی ہے. جی کس کس کو یاد ہوا؟ عبدالاحد بھائی. مسلمان ہونے سے دونوں جہاں کی عزت حاصل ہوتی ہے. ماشاء اللہ. جی ایحان بھائی. مسلمان ہونے سے دونوں جہاں کی عزت حاصل ہوتی ہے. عبد الرحمن بھائی. مسلمان ہونے سے دونوں جہاں کی عزت حاصل ہوتی ہے. ایشان بھائی. مسلمان ہونے سے عزت حاصل ہوتی ہے. مسلمان ہونے سے دونوں جہان کی عزت حاصل ہوتی ہے. تو آئیے ہم نے قول تو یاد کیا، اب اس قول کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. پیارے بچوں، یہ قول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بہت ہی بڑے ولی کامل ہیں. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت ہی پیارا سا قول ہے. پیارے بچوں، مسلمان ہونا یہ اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جو کسی نعمت سے کم نہیں، کسی بھی نعمت سے کم نہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے اپنے سیگمنٹ اسلام اور سائنس میں بھی سنا کہ اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے سے ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنی باڈی سے ریلیٹڈ بھی ہمیں فائدے حاصل ہو رہے ہیں. اس قول میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہونا یہ اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے جو کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے. اور بات کریں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی تو پیارے بچوں، جب ایک مسلمان بندہ اس دنیا میں اپنی زندگی نیکیاں کر کے اللہ پاک کی عبادت کر کے گزارتا ہے اور ہر اس کام سے بچتا ہے جس سے بچنے کا حکم
حکم اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، تو ایسے مسلمان کو اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ پاک اسے عزت سے نوازتا ہے۔ تو ہمیں اس قول سے سیکھنے کو یہ ملا کہ مسلمان ہونے سے دونوں جہان کی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو قول ہے، لیکن سیکھنے کو یہ ملا کہ مسلمان ہونے سے دنیا میں بھی عزت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی عزت حاصل ہوتی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، عاقب بھائی سے ایک اور کلام سنتے ہیں۔ جی جب بھی میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جن کا سہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ چھوٹ جائے، روٹ جائے، کچھ نہیں پرواہ۔ زمانہ چھوٹ جائے، روٹ جائے، کچھ نہیں پرواہ۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا۔ تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا قسمت پر، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا قسمت پر۔ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عاقب بھائی نے ایک اور پیارا سا کلام سنایا، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں پیارے سے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ، اور اس سیگمنٹ میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی پیاری سی کرامت سنتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے، آپ سب نے غور سے سننے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جن صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل، جی ہاں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں۔ کہاں کے؟ مدینہ شریف کے۔ جی ہاں، آپ مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں اور آپ
ان 70 خوش نصیب انصار میں سے ایک ہیں جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے میدان عرفات میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت اسلام کی تھی۔ 70 خوش نصیب انصار تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے میدان عرفات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت اسلام کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک ہیں۔ تو آئیے اب آپ رضی اللہ عنہ کی ایک پیاری سی کرامت سنتے ہیں۔ حضرت ابو بحریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حمص کی مسجد میں دیکھا۔ ہا ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، پھر وہ ملا ہوا ہے میم سے اور میم پہ جزم ہے، یہ ہو گیا ہم ہو گیا اور اس کے بعد صاد ہے، تو اس طرح ہو گیا یہ حمص۔ جی ہاں، حضرت ابو بحریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حمص کی مسجد میں دیکھا۔ وہ گھنے اور گھنگریالے بال والے بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ گفتگو فرماتے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے منہ سے ایک نور نکلتا جس کی روشنی اور چمک صاف نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ! یہ آپ کی پیاری سی کرامت ہے کہ حضرت ابو بحریہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جب آپ گفتگو فرماتے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے منہ سے ایک نور نکلتا جس کی روشنی اور چمک صاف نظر آتی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں سیگمنٹ دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے سیگمنٹ میں دین کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ پیارے بچوں، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو ہاتھ میں دینی چاہیے، پھینکنی نہیں چاہیے۔ دین کی ایک پیاری بات یہ بھی ہے، دین ہمیں ہر معاملے میں بہت کچھ سکھاتا ہے، تو دین اس معاملے میں بھی ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو ہاتھ میں دینی چاہیے، پھینکنی نہیں چاہیے، اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ پیارے بچوں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز پھینک کر دے رہے ہوتے ہیں۔ دو بچوں نے ایک چیز لینی ہو تو جو دور ہوگا وہ ادھر سے ہی پھینکے گا، قریب جا کر نہیں دے گا، ہاتھ میں نہیں دے گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اسپیشلی امی ابو یا کوئی بڑا جب ہم سے کوئی چیز منگوائے تو وہ چیز انہیں ہاتھ میں جا کر دینی چاہیے۔ پھینک کر دینا بہت بری بات ہے، بہت بری عادت ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتے وقت ہاتھ میں ہی دینی چاہیے۔ پھینک کر دینے سے رزق کی بے ادبی ہوگی اور اس کی بے ادبی سے اللہ پاک بھی ناراض ہوگا۔ ہمیں بہت ہی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو پھینکنی نہیں چاہیے، ہاتھ میں دینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بتائیے آج ہم نے اپنے سیگمنٹ میں کون سی دین کی پیاری بات سنی؟ ہم اگر کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو پھینک کے نہیں دینی چاہیے، ہاتھ میں دینی چاہیے، سیدھے ہاتھ سے دینی چاہیے، سیدھے ہاتھ سے لینی چاہیے۔ جی ہاں، جب ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوں تو پھینکنی نہیں چاہیے، ہاتھ میں دینی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور پیاری بات کہ دینی ہو ہاتھ میں دینی چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، جو ایک پیارا سا سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری، اور اس سیگمنٹ میں ہم ہسٹری سنتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی سنتے ہیں، اور انبیاء کرام کے بارے میں سنتے ہیں، قرآن پاک کے بارے میں بھی سنتے ہیں، یعنی ہم اس سیگمنٹ میں اسلام کی ہسٹری سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے سیگمنٹ میں ایک واقعہ سنیں گے اور پھر اس واقعے سے ہمیں جو باتیں سیکھنے کو ملیں گی وہ بھی جانیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کا ہوا؟ یہاں پر کسی کو پتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کا ہوا، اور جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا وہ کون تھا؟ جی، کسی کو معلوم ہے؟ یہاں پر کسی کو معلوم نہیں ہے، تو دنیا کا جو سب سے پہلا قاتل تھا، جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا، اس کا نام ہے قابیل۔ کیا نام ہے؟ قابیل۔ قاف سے
قابیل. جو سب سے پہلا قاتل ہے اس کا نام ہے قابیل, اور جو سب سے پہلا مقتول ہے یعنی جس کا سب سے پہلے اس دنیا میں قتل ہوا اس کا نام ہے حابیل. کیا نام ہے؟ حابیل. اور یہ کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں انسان کو زمین میں دفنانے کا سسٹم کہاں سے شروع ہوا؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. تو پھر آج ہم اپنے سیگمنٹ میں ایک ایسا واقعہ سنیں گے جس واقعے سے ہمیں دو چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ملے گی. نمبر ایک تو یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کا ہوا اور اس کو قتل کرنے والا کون تھا. دوسری چیز یہ کہ زمین میں دفنانے کا عمل کیسے شروع ہوا, یعنی کہیں سے تو شروع ہوا ہی ہوگا کہ زمین میں خود ہی تو کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم زمین میں دفنائیں گے. تو یہ کدھر سے شروع ہوا یہ بھی سنیں گے. تو چلیے پھر بڑھتے ہیں واقعے کی طرف. پیارے بچوں, واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں اور اللہ پاک کے نبی بھی ہیں, آپ رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے تھے. کتنے؟ دو بیٹے تھے. ایک کا نام تھا قابیل اور دوسرے کا نام تھا حابیل. ایک کا نام تھا قابیل اور دوسرے کا نام تھا حابیل. جی ہاں. اب ان کا ایک بات پر آپس میں جھگڑا ہو گیا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس سے پہلے دنیا میں کسی کا قتل نہیں ہوا تھا, یعنی اس سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی کسی کو قتل نہیں کیا تھا, کسی کا قتل نہیں ہوا تھا. یہ قابیل سب سے پہلا قاتل ہے اور حابیل یہ دنیا کا سب سے پہلا مقتول ہے. دنیا میں پہلا قتل حابیل کا ہی ہوا تھا اور سب سے پہلے قتل کرنے والا شخص قابیل ہی تھا. تو قابیل بڑا پریشان ہو گیا کہ اب اس ڈیڈ باڈی کا کیا کروں. جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اس کے بعد وہ بہت پریشان ہو گیا کہ اب جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے, حابیل کی جو ڈیڈ باڈی ہے, میں اس کا کیا کروں. کافی دیر تک وہ سوچتا رہا. جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو قابیل کی نظر دو کووں پر پڑی. کن پر؟ دو کووں پر پڑی جو آپس میں لڑ رہے تھے, یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. قابیل دیکھ رہا تھا کہ اسے دو کوے نظر آئے جو آپس میں لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور جو کوا مر گیا تھا اسے اس کھڈے میں ڈال دیا اور پھر اس کھڈے کو مٹی سے بھر دیا. یہ سب دیکھ کر قابیل سمجھ گیا کہ مردے کو اس طرح دفنانا چاہیے. پھر اس نے زمین کھودی یعنی قبر بنائی اور اپنے بھائی کو اس قبر میں دفن کر دیا. بتائیے کہاں سے شروع ہوا کہ انسان کو زمین میں دفنانا ہے؟ جی عبد الرحمن بھائی. کوے سے. جی ہاں, کوے نے یہ سکھایا تھا. دو کوے لڑ رہے تھے, ایک کوے نے لڑتے لڑتے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر زمین کھود کر اسے اس زمین میں ڈال دیا. جو مردہ کوا تھا اسے اس زمین میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. تو اس طرح قابیل کو بھی پتہ چل گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا اسی طرح جس طرح کوے نے کیا تھا. پیارے بچوں, اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کرنے والا شخص قابیل تھا اور سب سے پہلا جس کا قتل ہوا وہ حابیل تھا. اور ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ مردے کو دفنانے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا. تو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, ہمیں دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل.